فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز حاضرین، علماء کرام، مشائخ نظام اور مہمانان مکرمین، حاضرین مجلس اور خواتین حضرات، رات کا کافی وقت گزر چکا ہے۔ اب تمام حضرات کو نماز کا بھی انتظار ہے۔ اب میں کوشش بھی کروں گا کہ اپنے بیان کو مختصر کروں، اس لیے سب حضرات سے پہلے یہ گزارش ہے کہ حضرات اطمینان کے ساتھ بیٹھیں اور توجہ فرمائیں۔ اور یہ مجلس حدیث ہے اور ایک بابرکت تقریب ہے، اور صحیح بخاری شریف کی آخری حدیث ہے۔ علماء کا تجربہ ہے کہ جب بھی صحیح بخاری کا ختم پڑھا گیا تو اللہ کے فضل کرم سے آنے والی مصیبتیں دور ہو گئیں اور مشکلات حل ہو گئیں۔ اس طرح اگر ڈوبتی ہوئی کشتی میں یہ بخاری شریف کا معمول پڑھا گیا تو اللہ کے فضل کرم سے اس صحیح بخاری کی برکت سے وہ کشتی بھی پار ہوئی اور کنارے لگی۔ تو یہ بابرکت ایک تقریب ہے جس میں تمام حضرات اپنے ایک مقاصد لے کے آتے ہیں کہ ہم اس میں شرکت کریں، جس میں ایک بابرکت کتاب کا اختتام بھی ہے، جس میں علماء بھی ہیں، صالحین بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، اتقیاء بھی ہیں۔ تو لہٰذا وہاں ہر ایک مسلمان کو ایک توقع ہوتی ہے کہ انشاءاللہ جو ہم مقصد لے کے آئیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے مقاصد کو پورا کرے۔ وجہ اصل میں اس کی کیا ہے، یہ اتنی بابرکت کتاب کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کتاب کی تصنیف میں بہت بڑا اہتمام فرمایا ہے۔ خود ہی فرماتے ہیں کہ ما کتبت فی کتابی حدیثا ان لم تصلت قبل ذلك وصلیت رکعتین وجعلته حجتا فیما بینی و بین اللہ۔ فرمایا یہ میری کتاب ایسی ہے کہ اس کتاب میں نے جب بھی حدیث رکھی تو پہلے بڑا اہتمام کیا، نہایا اور اس کے بعد دوگانہ پڑھا، گویا یہ دوگانہ استخارے کا اللہ رب العزت سے گویا میں نے استخارہ کیا، رب کی طرف سے جب جواب ملا وَتَيَقَّنْتُ صِحَّتَهُ، اور مجھے ان حدیثوں کے صحت کا یقین ہوا، تب میں نے اپنی اس کتاب میں ان حدیثوں کو رکھا۔ اور پھر امام صاحب کی تقویٰ کا بہت بڑا عالم ہے کہ پوری زندگی جو انہوں نے تقویٰ سے گزاری، تو یہ امام صاحب کی زندگی کے کئی باب ہیں جو کہ میرے یہ شاگرد ہیں، تلامذہ ہیں، پورا سال میں ان سے مخاطب ہوتا رہا ہوں۔ تو امام صاحب کے حالات زندگی میں کافی کچھ عرض کر چکا ہوں۔ ویسے امام صاحب کی ولادت، وفات، تاریخی حالات، امام صاحب کا حافظہ، امام صاحب کا مسلک، امام صاحب کے مشائخ اور اس امام صاحب کی سیرت، امام بخاری رحمہ اللہ کی تصنیف، امام بخاری کی شرح، یہ ساری باتیں میں آپ کے خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ میں اپنے مقصد کو ذرا مختصر کرتے ہوئے چند باتیں امام صاحب کے حوالے سے، صحیح بخاری کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امام بخاری نے اپنے صحیح بخاری اس کتاب کا نام رکھا ہے الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ و ایامہ۔
جامع اس لیے کہ اس میں 8 قسم کے مضامین ہیں، صرف احادیث اعمال کی حدیثیں نہیں ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بھی کتاب تصنیف فرمائی ہے، کتاب الآثار، یہ امام صاحب کی تصنیف ہے۔ 916 حدیثیں اس میں موجود ہیں، اور ساری کی ساری حدیثیں ہمارے عملی زندگی سے متعلق ہیں۔ تو اس میں ایک احکام کا موضوع ہے، جبکہ صحیح بخاری میں 8 مضامین ہیں اس قسم کے، سیر و آداب و تفسیر و عقائد، فتن و اشراط و احکام و مناقب، یہ اس میں احکام کی روایتیں بھی ہیں، اور یہ 8 قسم کے مضامین، اور امام صاحب نے اپنی کتاب میں کمال کر دیا۔ امام صاحب سے پہلے جو حضرات سیرت کی کتابیں لکھ چکے تھے، تو امام صاحب نے تاریخ کو بھی لایا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی لایا۔ تو پہلے جو کتابیں لکھی جا چکی تھیں، چنانچہ امام صاحب نے بالکل شروعات سے، ایک تاریخ ہے ایک سیرت ہے۔ تاریخ جو ہے وہ ابتدائے تخلیق سے شروع ہوتی ہے، اور سیرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے شروع ہوتی ہے۔ تو امام بخاری نے اپنی کتاب میں تاریخ کو بھی لایا، چنانچہ وہ حدیثیں لے آیا جس میں بتا دیا کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے پانی کو پیدا فرمایا، اس کے بعد اللہ نے عرش کو پیدا فرمایا، اس کے بعد سماوات کو پیدا فرمایا، اس کے بعد اراضی کو پیدا فرمایا، اسی کے بعد ملائکہ کو پیدا فرمایا، اسی کے بعد حیوانات کو پیدا فرمایا، اسی کے بعد جنات کو پیدا فرمایا، حضرت آدم کو پیدا فرمایا، انبیاء کو پیدا فرمایا۔ اس طرح ایک پوری تاریخ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک امام صاحب یہ پوری بات لے آئے۔ اس طریقے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آخر تک اللہ کے نبی کی وفات تک جو ہے امام بخاری تمام احادیث کو لے آئے۔ تو جتنی جامعیت اس صحیح بخاری اس کتاب میں ہے، تو اتنی جامعیت کسی کتاب میں نہیں۔ ایک وجہ یہ ہے الصحیح، دوسری بات یہ کہ یہ صحیح کتاب ہے، صحیح کتاب ہے۔ اور یہ بھی تھوڑی سی بات میں مختصر وقت میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سب کہہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے ایک کتاب لکھا اجالا نافعہ، جس میں حضرت فرماتے ہیں کہ دنیا کتب حدیث میں جو صحیح کتابیں ہیں وہ 11 کتابیں ہیں۔ صحیح کتاب، صحیح حدیثوں والی جو کتاب ہیں وہ 11 کتاب ہیں۔ آگے فرمایا کہ وہ حفظ للناظر میں فرماتے ہیں کہ نمبر 1 کی جو کتابیں ہیں وہ یہ 3 کتابیں ہیں، بخاری ہے، مسلم ہے، اور موطا امام مالک ہے۔ تو حضرت شاہ عبدالعزیز اپنے دونوں کتابوں میں یہ فرماتے ہیں کہ صحیح روایات والی کتابیں اور بھی ہیں، صحیح روایتیں صرف صحیح بخاری میں بند نہیں، اس میں صحیح روایتیں اور بھی ہیں۔ بعض اوقات ہمارے سادہ لوگ مسلمانوں کے سامنے یا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو جو مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں صحیح حدیث دکھاؤ، پھر کہتے ہیں صحیح بخاری میں دکھاؤ۔ تو یہ جو اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ صحیح جو ہیں روایتوں والی کتاب 11 کتابیں ہیں، اور یہ بات اپنے ذہن میں رکھ کے جانا۔ اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ امام صاحب نے اپنی کتاب کا نام الصحیح رکھا ہے، امام صاحب نے اپنی کتاب کا نام اصح الکتب نہیں رکھا۔ اصح الکتب تو بعد میں یہ جملہ استعمال ہوا، اور یہ جملہ بعد میں استعمال ہوا، ابن صلاح سے شروع ہوا۔ یہ صحیح ترین کتاب صحیح بخاری ہے، بالکل علی الراس والعین، ہم کہتے ہیں بالکل صحیح ترین کتاب ہے، لیکن اس کا یہ مقصد سمجھنا غلط ہے کہ صحیح ترین کتاب جو ہے صرف صحیح بخاری ہے، اس کے علاوہ بھی صحیح ترین کتاب ہے۔ چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ رحم اللہ فرماتے ہیں اصح کتب در حدیث و فقہ، حدیث و فقہ موطا امام مالک اصل
پستر بخاری پستر مسلم. حضرت شاہ اللہ فرماتے ہیں صحیح ترین کتاب آتا ہے اور اس کے بعد بخاری ہے، اس کے بعد مسلم ہے. میں یہ جملہ اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ صحیح کتاب صرف بخاری ہے. صحیح کتاب موطا بھی ہے، صحیح کتاب کتاب الآثار بھی ہے. یہ الگ بات ہے کہ علماء جمہور علماء کا اتفاق ہے کہ صحیح ترین کتاب اگر ہے تو صحیح بخاری ہے. لیکن حافظ نور لطائی حنفی اور امام سیوطی فرماتے ہیں سب سے پہلے جو صحیح کتاب لکھی ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ نے لکھی ہے، اس کا نام کتاب الآثار ہے. ثم تبعہ معطا، تبعہ مالک فی المعطا ولم یسبق ابا حنیفہ احد. فرماتے سب سے پہلے صحیح کتاب امام اعظم ابو حنیفہ نے لکھی ہے اور دوسرے نمبر پہ امام مالک ان کی اتباع کی ہے. اور فرمایا اسی صحت کے میدان میں امام اعظم سے کوئی نمبر نہ لے سکا. اور یہ بات میں واضح طریقے سے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بھی ایک غلط فہمی لوگوں، بہت سارے لوگوں کو ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ کتاب الآثار امام ابو حنیفہ کی تصنیف نہیں ہے. یہ بات بالکل ثابت ہے کہ کتاب الآثار امام ابو حنیفہ کی تصنیف ہے، بروایت امام محمد ہے، بروایت امام ابو یوسف ہے، بروایت امام ظفر ہے. تو یہ سارے راوی ہیں. جیسے صحیح بخاری جو ہے اس کے راوی ابو طلحہ منصور بلتوی، حماد بن شاکر نصفی، اور اس طریقے سے جو ہے محمد بن یوسف فریبری. تو جس طرح یہ راوی ہے ناسخین ہیں، اس طریقے سے کتاب الآثار کے یہ سارے نسخے ہیں تصنیف امام اعظم ابو حنیفہ کی. اس طرح امام صاحب رحمہ اللہ کی مسانید جو بعد کے علماء نے 15 مسانید لکھے ہیں، بلکہ بعض علماء فرمانا ہے کہ 17 مسانید ہیں، اور ان 15 مسانید کو محدث خوارزمی نے جامع مسانید میں جمع کیا ہے. ان میں ایک مسند بروایت حسکفی آج کل داخل نصاب بھی ہے. تو امام صاحب کی جو مرویات ہیں وہ بھی صحیح ہیں. اور تھوڑی سی مختصر اشارہ کروں کہ امام صاحب کی ایسی شرط ہے، امام ابو حنیفہ کی، امام مالک کی ایسی شرط ہے کہ راوی میں بدعت اعتقادی بھی نہ ہو اور بدعت بالکل نہ ہو. جبکہ دیگر کتب میں آپ دیکھیں گے، صحیح بخاری میں بھی آپ دیکھیں گے اور کتابوں میں بھی عباد بن یعقوب کی روایت آئی ہے، المتہم فی دینہ الصدوق فی روایتہ. عبید اللہ بن موسیٰ کی روایت بھی آئی ہے اور محمد بن یزید کی روایت بھی آئی ہے، محمد بن خازن کی روایت بھی آئی ہے. اور اس طریقے سے یہ جو لوگ ہیں اور فرمان کی روایت بھی موجود ہے. اگر اس کے جوابات دیے گئے ہیں، عمران بن حطان کی روایت بھی موجود ہے، تو ان میں یہ شرط نہیں ہے کہ راوی بدعتی نہ ہو. جبکہ امام مالک رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ کی شرط حدیث میں یہ ہے کہ وہ راوی بدعتی نہ ہو. امام صاحب کی کتاب الآثار پر ایک اعتراض بھی نہیں ہے، جبکہ صحیح ہے تو کہ 210 روایتوں پر اعتراض کیا گیا ہے. اور حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری جلد اول میں اس نے کہا 30 اوہام 50 اوہام 30 اوہام کا ذکر کیا اور جلد ثانی میں 20 اوہام کا ذکر کیا. مطلب یہ ہے کہ بالکل صحیح بخاری صحیح ترین کتاب ہے لا شک فی، لیکن اس میں پھر یہ بات بھی آتی ہے کہ کتاب الآثار کی صحت میں کم نہیں، موطا امام مالک کی صحت میں کم نہیں ہے. بہرحال امام بخاری کی اپنی جو دعویٰ ہے تو امام صاحب کی اپنی دعویٰ یہ کہ میری صحیح کتاب ہے. امام صاحب نے یہ نہیں کہا کہ صحیح ترین کتاب ہے. لہذا جب ہم سے کسی بات کا دلیل لیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ صحیح بخاری دکھاؤ کیونکہ صحیح ترین کتاب ہے. لیکن آپ سمجھ لیں جو میں نے آیت کریمہ پڑھی، شریعت کے 4 اصول ہیں، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت، اجتہاد. یہ 4 اصول ہیں. جو مسئلہ قرآن میں وضاحت سے نہیں ملے گا ہم کسی بھی حدیث سے لے لیں گے.
کہ جب بات رجال و شرائط کی ہے تو ما کان برجالہما او برجال احدہما وما کان بشروطہما او کان بشرط احدہما، اس روایت کا بھی وہی مقام ہے جو صحیح بخاری کی روایت کا مقام ہے۔ تو بہرحال یہ تھوڑی سی صحت کے بارے میں غلط فہمی کا میں نے اضافہ کیا۔ بہرحال امام صاحب کی خدمت قابل تحسین ہے اور اللہ نے ان کو بہت بڑا مقام دیا۔ فرمایا کہ صحیح بخاری میں نے بیت اللہ شریف میں لکھی، یعنی اس کے لکھنے کی شروعات بیت اللہ سے کی، پھر پوری دنیا میں حدیثیں ملتی گئیں، لکھتا گیا۔ پھر فرماتے تراجم کو میں نے روضۃ الرسول میں لکھا، یعنی تراجم کا مسودہ روضۃ الرسول میں تیار کیا۔ اور امام صاحب فرماتے ہیں میں نے صحیح بخاری کیوں لکھی؟ اس کے دو سبب امام صاحب بیان فرماتے ہیں کہ میرے استاد مکرم اسحاق بن راہویہ کی مجلس حدیث تھی، تو ایک مرتبہ اسحاق بن راہویہ نے کہا کہ کاش ایک ایسا ذخیرہ حدیثوں کا ہو کہ جس میں صرف صحیح حدیثیں ہوں۔ امام صاحب فرماتے ہیں استاد مکرم کا یہ جملہ کہنا تھا تو فوراً میرے دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ یہ کام مجھے کرنا ہے اور اس کام کا میں مخاطب۔ ایک سبب استاد کی دعا اور دوسری سبب یہ ہوئی، فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کو میں پنکھا ہی چلا رہا ہوں، میں پنکھا چلا رہا ہوں۔ تو پھر بعد میں معبرین سے پوچھا کہ اس کی کیا تعبیر ہے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے صحیح حدیثوں کے لکھنے کا کام لیں گے۔ تو دوسری وجہ صحیح بخاری کے لکھنے کی یہ ہوئی۔ پھر امام بخاری ایک مقبول شخصیت تھے، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ صحت شہرت طلب کی بالقبول میں نمبر 1 پہ جو کتابیں ہوتی ہیں ان میں ایک جو ہے صحیح بخاری ہے۔ اور ان لفظوں پر میں شاہ صاحب کے لفظوں پر بڑا غور کرتا ہوں کہ شاہ صاحب نے یہ کیا فرما دیا، فرمایا کہ صحیح، صحت اور قبولیت، طلب کی بالقبول، شہرت، ان 3 باتوں میں دنیا میں نمبر 1 کی کتاب صحیح بخاری واقعی پوری دنیا میں مشہور ہے اور پوری دنیا نے اس کو قبول کیا اور ایک صحیح ترین کتاب ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ امام صاحب کے ایک شاگرد کے شاگرد ابو زید مروزی فرماتے ہیں کہ مجھے خواب آ گیا، میں نے خواب میں دیکھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور مجھے فرمایا کہ آپ کو کب تک جو ہے شافعی کی کتاب پڑھتے رہیں گے، آپ میری کتاب نہیں پڑھتے۔ تو میں متوجہ ہوا، میں نے عرض کیا صحیح یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کتاب کون سی ہے؟ فرمایا میری کتاب وہی ہے جو محمد بن اسماعیل بخاری نے لکھی۔ اور پھر امام صاحب رحمہ اللہ کی بارے میں محمد بن یوسف فریقی فرماتے ہیں کہ مجھے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور پھر مجھے فرمایا کہ اپنے استاد محمد بن اسماعیل کو میرے سلام کہیں۔ اور پھر عبد الواحد بن آدم کہتے ہیں، عبد الواحد بن آدم کہتے ہیں کہ جب امام صاحب کی وفات ہوئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی جماعت ہے اور کسی جگہ پہ کھڑے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کس کا انتظار ہے؟ فرمایا آج محمد بن اسماعیل بخاری کو یہاں آنا ہے اور اسی کے استقبال میں کھڑا۔ علماء فرماتے یہ وہی وقت تھا جس وقت میں امام بخاری رحمہ اللہ کا روح پرواز ہوا اور پھر امام صاحب کے اسی یعنی فوت ہونے کے بعد کا جو معاملہ ہے وہ بھی عجیب سا ہے کہ جب امام صاحب کو دفن کیا گیا تو دفن کرنے کے بعد قبر مبارک سے امام بخاری کی قبر مبارک سے مشکلیں غالیہ کی بو آنے لگی۔ غالیہ، علماء فرماتے ہیں غالیہ ایسی خوشبو ہے جو مشک سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو یہ کوئی بات ہے کہ مانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیث کی برکتوں کی وجہ سے امام صاحب کی قبر کی مٹی جو ہے اس کی خوشبو غالیہ سے بھی بڑھ گئی۔ جمال ہم نشی در من اثر کرد وگر نامن ہم خاکم کے ہستم۔
اور گل خوشبو درہمام روزے رسید دست محبوب بدستم بدو گفتم کے مشتی یا عبیری و گفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن میں یعنی ایک مٹی خوشبو تھا، وہ کہتے ہیں میرے سامنے آئی، میں نے کہا تم مٹی ہو کر کے اتنی خوشبودار کیوں ہے؟ تو اس نے کہا کہ جمال ہم نشین در من اثر کر، یہ پھولوں کا جو باغ ہے اس پھولوں کے باغ کی میں مٹی ہوں، پھول کی صحبت کی وجہ سے مجھے یہ خوشبو مل گئی۔ تو جمال ہم نشین در من اثر کرد مگر نہ من ہم آفاقم کے ہستم، مٹی سے مٹی مل گئی انجام دنیا دیکھ لی، ورنہ انسان اپنی متن ذات میں تو مٹی ہے، اس سے آگے کچھ بھی نہیں۔ اور پھر یہ علم حدیث کی برکتیں ہیں، اور میں اپنے ساتھیوں کو کہا کرتا ہوں اور الحمدللہ میں ایک اسی بات پر فخر بھی کرتا ہوں کہ میرے استاد مکرم حضرت سائیں عبدالکریم قریشی بیرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب فوت ہوئے تو اسی کی قبر سے بھی مشک کی خوشبو آئی اور 3 دن تک چلتی رہی، اور اس کا راوی بھی سکہ ہے۔ میں کسی اور کی بات پہ اعتماد نہ کرتا، لیکن سائیں نور احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس نے فرمایا میں نے خود سونگھی 3 دن تک خوشبو چلتی رہی، تو میرا پہلا استاد بھی اللہ کے ہاں مقبول تھا، میں خدا کی رحمت میں امید کرتا ہوں۔ میرا آخری استاد امام بخاری، اسی کی بھی قبر سے خوشبو آئی۔ تو بہرحال یہ امام بخاری رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام دیا جس کی وجہ سے ان کی کتاب بھی مقبول ہوئی۔ اور اب یہ صحیح بخاری کی کچھ باتیں میں کتاب کی بھی عرض کرتا ہوں۔ امام صاحب نے آخر یہ بات کرنا ہے، پہلا باب بدل الوحی الی رسول اللہ، آخری باب وزن اعمال۔ وزن اعمال علم کلام کا مسئلہ ہے۔ وحی سے مراد وحی مطلوع یا غیر مطلوع، یعنی قرآن یا حدیث۔ امام صاحب نے پہلا باب وحی رکھا ہے، آخری باب میں علم کلام کا مسئلہ لایا ہے۔ مناسبت یہ ہے کہ وحی کا مدار ہے علم الکلام پر، اور علم کلام کا مدار ہے وحی پر، کہ وحی اپنے ثبوت میں علم کلام کے محتاج ہے، علم کلام اپنے معتمد ہونے میں وحی الہی کا محتاج ہے۔ یہ ایسی بات علماء کے لیے۔ اور آگے دوسری بات یہ ہے، امام صاحب نے پہلا کتاب ایمان رکھا، آخری کتاب رکھا کتاب رد علی الجہمیت وغیر التوحید۔ تو امام نے اپنی کتاب کی شروعات بھی ایمان سے کی، اور آخری کتاب بھی کتاب التوحید ہے۔ اشارہ کر دیا ایک مسلمان کی زندگی کی شروعات بھی توحید سے ہو، اختتام بھی توحید پر۔ چنانچہ ابو زرع رازی کا قصہ مشہور ہے کہ بہت بڑے کوٹی کے محدث تھے عبید اللہ بن عبد الکریم رازی، امام بخاری کے معاصر ہیں۔ امام صاحب کی پیدائش سن 194 میں ہے، ابو زرع رازی کی پیدائش 195 میں ہے، اور یہ امام صاحب کے ایسا سمجھے کہ ان کے رفقائے سفر کیے ہیں۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ جب اس کے موت کا وقت آیا، ابو زرع رازی کے موت کا وقت آیا، تو پھر جو تلامذہ تھے شاگرد وہاں پہنچ گئے، انہوں نے کہا استاد مکرم کی وفات ہو رہی ہے، اللہ کرے زبان کلمہ آ جائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آ جائے، تاکہ ہمارے استاد کا خاتمہ ایمان پہ ہو۔ لیکن یہاں شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ تلقین کی جائے۔ تلقین کے معنی یہ کہ یہ کلمہ آہستہ آہستہ اسی بندہ جو قریب وفات ہو اس کی مجلس میں آہستہ آہستہ 1-2 مرتبہ کہا جائے، تاکہ سن کر کے یہ کلمہ اس کے دماغ پہ آ جائے۔ لیکن شاگرد ادب کی وجہ سے کہتے ہیں اب ہم شاگرد ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے ہم اپنے استاد کو تلقین کریں۔ پھر آپس میں مذاکرہ کیا کہ چلو بلا اس حدیث کی سند پڑھتے ہیں۔ انہوں نے سند کو شروع کیا، حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الحمید، یہاں آ کر کے رک گئے۔ بس جیسے آواز ابو زرع کے کان پہ پڑی، پوری سند اول سے لے کر آخر تک پڑھی، اور حدیث پہ پہنچے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، روح پروان۔
گویا کہ جنت پہنچ چکی ہے۔ تو میرے عزیز، یہ جو علم حدیث کی خدمت کرنے والے جو جوان ہوتے ہیں ان کا خاتمہ اس طرح ہوتا ہے۔ تو امام صاحب نے اشارہ کر دیا، کتاب کی شروعات ایمان سے کی، آخری باب کتاب التوحید ہے، تاکہ اشارہ کیا کہ زندگی پوری میں توحید ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حق کے جو عالم ہوتے ہیں ہر زمانے میں باطل کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اس زمانے میں اعتقادی مسائل میں 4 گروہ جو تھے، معتزلہ، مرجئہ، روافض، خوارج، یہ 4 گروہ تھے۔ امام صاحب نے اپنی کتاب میں، کتاب ایمان میں شروعات کی تردید مرجئہ کے اوپر زیادہ کی ہے اور کچھ معتزلہ پر بھی کی ہے، آگے تردید روافض پر بھی کی ہے، پھر آخر میں خوارج پر بھی کی ہے۔ اب یہ تردید پھر معتزلہ پر ہو رہی ہے کہ معتزلہ وزن اعمال کے قائل نہیں، معتزلہ وزن اعمال کے قائل نہیں۔ علامہ تفتازانی نے شرح عقائد میں ایک عجیب بات کا بیان کی ہے۔ ان کا دیکھیں بات یہ کہ کوئی بھی مسئلہ اگر امر امکانی ہو، سنیں، امر امکانی ہو، بتانے والا سچا ہو، ایمان فرض ہے۔ عمل کا تلنا جو ہے امر امکانی ہے، بتانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لہذا مسلمان پر ایمان لانا واجب ہے۔ معتزلہ نے کہا کوئی وزن اعمال نہیں، بس وزن سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انصاف کریں گے۔ تو یہ ہو گئی تعویل، تعویل ضروریات دین میں۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ علیہ فارغ الحدیث میں فرمایا کہ ضروریات دین میں تعویل بھی کفر ہے، ورنہ ہر بات میں تعویل ہو جائے گی۔ پھر کہا جائے گا کہ جنت بھی بس یہی ہے، جیسے بنی کہتے ہیں کہ بھئی مرنے کے بعد اگر روح کسی اچھے جانور میں چلی گئی، حلال جانور میں چلی گئی تو بس یہ جنت ہے، کسی برے جانور میں چلی گئی تو یہ جہنم ہے۔ پھر جنت میں بھی تعویل ہو جائے گی، جہنم میں تعویل ہو جائے گی، کل صراط میں تعویل ہو جائے گی، حساب کتاب میں تعویل ہو جائے گی، وزن اعمال میں تعویل ہو جائے گی۔ اس لیے علماء حق نے ہر دور میں حق بات کو واضح کیا۔ امام صاحب نے آخری ترجمہ یہ رکھا، باب قولی ونزل الموازین القسط لیوم القیامہ۔ علامہ سندھی، ابو الحسن سندھی اس ترجمۃ الباب کا مقصد یہ بیان کرتے ہیں کہ ترجمے کے مقصد یہ ہے کہ وزن الاعمال حق، کہ اعمال کو تولا جائے گا اور اعمال کا تلنا برحق ہے۔ باقی یہ بات کہ بھائی عمل، نماز ایک حیت ہے، ہم نے مغرب کی نماز پڑھی، دکھاؤ کہاں ہے، نماز تو معلوم ہو گئی، ایک وہ ایک خاص کیفیت ہے، وہ ایک عرض ہے، اور عرض کو بقا نہیں ہوتا، اس لیے کہ قیام العرض بالعرض ہے، عرض سے قائم نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ وہ اس لیے غلط ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بھئی بات یہ ہے کہ جو عمل امکانی ہے، خدا قادر ہے کہ معدوم کو بھی وجود میں لائے، تو عمل امکانی ہے، بتانے والا سچا ہے، ایمان واجب ہے۔ باقی اس پر بحث ہوتی ہے، وزن کیا ہے، وزن کون ہے، موضوع میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں اور آگے جو ہے پھر یہ بات عرض کرتا ہوں کہ نزل الموازین القسط لیوم القیامہ، اور آگے فرماتے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدم وَقَوْلَهُمْ تُوزَنُ، کہ بنی آدم کے جو اعمال ہیں اور ان کو تولا جائے گا۔ اعمال بنی آدم وَقَوْلَهُمْ تُوزَنُ، امام نے اپنی رائے دے دی، بعض نے کہا صحیفے تولے جائیں گے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اعمال کو جسمانی شکل دی جائے گی، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں صحیفے تولے جائیں گے، جس کی تائید حدیث بطاقہ بھی کرتی ہے، اور بعض کہتے ہیں اشخاص کو تولا جائے گا، لیکن امام بخاری کی اپنی رائے یہ ہے کہ اعمال ہی کو تولا جائے گا۔ اور آگے کہا وَقَوْلَهُمْ تُوزَنُ، اور انسانوں کے اقوال کو بھی تولا جائے گا۔ آگے امام بخاری کی ایک عجیب پوری کتاب میں آپ کو معلوم ہے، میں آپ کو متنبہ کرتا رہا ہوں، اگر اوپر کہیں کوئی قرآن میں یا حدیث میں لفظ آ گیا تو امام پوری قرآن کریم میں غوطہ لگاتے ہیں، اس جیسا لفظ قرآن کریم سے کہیں اور سے بھی لا کر کے اس کی بھی معنی بتا دیتے ہیں، تاکہ خدمت حدیث کے ساتھ خدمت قرآن بھی ہو جائے۔ تو جب امام نے یہ ترجمہ رکھا وَنَزَلَ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، فوراً امام صاحب کے ذہن میں وہ آیت بھی آ گئی
کہ وزنوا بالقسطاس المستقیم، تو امام نے اس کی بھی معنی بتا دی کہ قسطاس کی معنی کیا ہے. کہا قسطاس کی معنی العدل. کہا کہ مجاہد کے حوالے سے جو عبداللہ بن عباس حبر الامت مفسر قرآن، ان کے تلمیذ ارشد تابعی، وہ فرماتے ہیں کہ القسطاس العدل رومی زبان کا لفظ ہے. اس پر بھی اشکال ہوتا ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ توارد لغات ہے، یا پھر یہ جواب ہے کہ آریتاً ایک زبان کا لفظ دوسری زبان میں استعمال ہوتا ہے. آگے امام صاحب کی عجیب بات ہے. امام صاحب اپنی کتاب میں صرف کی باتیں بھی کرتے ہیں، نحو کی باتیں بھی کرتے ہیں، اور ولا تمناس ابواب تفسیر میں ولا تمناس وہاں بتا دیا کہ نص کسے کہتے ہیں، عنف کسے کہتے ہیں، کہ مناس کی مناسبت سے نص کے معنی بتا دی. تو اس صرف کی باتیں بھی بیان کرتے ہیں. ایک طرح کا ایک تال کا اس کا وزن بتایا، کہیں نحو بتاتے ہیں، کہیں لغت بتاتے ہیں. اور اس طریقے سے اللہ رب العزت نے اس جان کو بہت بڑا کمال عطا فرمایا. اور یہاں بھی انہوں نے یہ سختی تحقیق کی ہے کہ قسط مصدر مقصد کی ہے، یعنی مصدر المصدر قول عادل، اور مقصد کی معنی عادل عمل کا قول جائے. باقی سوال کا جواب دے دیا. آپ کہتے ہیں مقصد معنی عادل. قرآن کریم میں یہ کہ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، کہ قاسط تو جہنم کے ایندھن بنیں گے. تو آپ یہ کیسے فرماتے ہیں مقصد معنی عادل؟ امام نے اشارہ کر دیا کہ بھئی مقصد ماخوذ ہے قسط سے، قاسط ماخوذ ہے قسط سے. قسط معنی اپنا حصہ لینا، قسط معنی دوسرے کا حصہ چھیننا، دوسرے کا حصہ چھیننا ظلم ہے. لہذا قاسطون کے معنی کیا ہے؟ ظالم. کہ جو ظالم ہوں گے وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے. آگے امام صاحب نے اپنی سند بھی بیان کی ہے، اور سند کی بات کی آ رہی ہے. لہذا میں یہاں ایک بات یہ بھی آپ کو عرض کرتا ہوں کہ الحمدللہ اس سال جامعہ میں 43 شاگرد ہیں، اور 3 جو ہیں خواتین بھی ہیں، اور یہ تمام حضرات بخاری اول مجھ سے پڑھے. لہذا میں ان کو آپ کو جو ہیں، تو یہ بات ہے کہ میری اصل جو سند ہے سماعت اور قرات اور اجازت کے لحاظ سے میں نے علم حدیث 3 استادوں سے پڑھا. حضرت سائیں شبیر احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی سے مشکات پڑھی، سائیں عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ تعالی سے نسائی پڑھی. باقی حدیث کی ٹوٹل کتابیں سائیں عبد الکریم قریشی سے پڑھی، اور اجازت مجھے 3 استادوں سے حاصل ہے. اور پھر ان کی جو سند ہے وہ میں پہلے عرض کرتا ہوں کہ میرے شیخ بیلوی رحمہ اللہ نے حدیث سائیں قاسمی سے پڑھی، انہوں نے حسین مدنی سے پڑھی، انہوں نے شیخ بہن سے پڑھی، انہوں نے جو ہے رشید گنگوئی محمد قاسم نانوتی سے پڑھی، انہوں نے شاہ عبد الغنی سے پڑھی، اور انہوں نے شاہ صاحب سے پڑھی، انہوں نے جو ہے شاہ ولی اللہ سے، شاہ عبدالعزیز سے پڑھی، انہوں نے شاہ ولی اللہ سے پڑھی، انہوں نے ابو طاہر قردی سے، ابراہیم قردی سے، احمد کشاشی سے، اور احمد شناوی سے، اور شمس الدین رملی سے، زین الدین زکریا انصاری سے، اور زین الدین زکریا انصاری سے، اور شہاب الدین ابن حجر اسقلانی سے. اور انہوں نے جو ہے سند پڑھی، اپنی حدیث پڑھی ہے ابو العباس حجار سے، اور ابراہیم تنوخی سے، انہوں نے ابو العباس حجار سے، اور انہوں نے ابو البکر صدی سے، انہوں نے ابو الحسن داؤدی سے، اور انہوں نے جو ہے ابو محمد سرخ سے حموی سے، اس نے محمد بن یوسف خریبری سے، انہوں نے امام بخاری سے. تو امام بخاری فرماتے ہیں میری ایک 22 روایتیں ایسی ہیں جو عالی ہیں، اور یہ 86 روایتیں امام بخاری کے پاس بھی ہیں. ابن ماجہ میں 5 ہیں، اور صحیح بخاری میں جو ہیں وہ 22 ہیں. اور سمجھا کہ ترمذی شریف میں 1 روایت 86 ہے، اور بقیہ میں کوئی 86 روایت نہیں. تو 86 روایت کا معنی یہ ہے کہ امام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 3 واسطے ہیں. تو امام صاحب کی معینات روایتیں گے. اب اللہ کی دیکھو فضل دیکھو، پھر میں کیا کروں، مجھے اپنی عقیدت مجبور کر دیتی ہے کہ میرے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی وہ ہاتھی روایتیں بھی ہیں.
امام ابو حنیفہ کی سنائی روایتیں بھی ہیں، سنائی روایتیں کثیر ہیں، ثلاثیات تو اکثر کثیر ہیں، اور امام صاحب کی 8 روایتیں جو ہیں وہ 8 روایتیں کو ہادی ہیں، اگرچہ باقی دنیا مانے نہ مانے، لیکن ہمارے سارے حنفی علماء مانتے ہیں کہ امام صاحب نے 8 روایتیں 8 صحابہ کرام سے دی ہیں۔ بہرحال امام صاحب کی یہ جو ثلاثیات ہیں، ان ثلاثیات کے لحاظ سے میرے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک میرے 27 واسطے ہو جائیں، اور میں نے اپنے ساتھی کو اس کی اجازت دے دی، اور میری اسانید عالیہ بہت ساری ہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، میں نے تھوڑی سند اپنی لکھی بھی ہے، ساتھیوں کو بتاتا بھی رہتا ہوں۔ اب میری ایک سند عالی ایسی ہے کہ مجھے عبدالرشید نعمانی سے ملی، سائیں عبدالغفور مکی سے ملی، مولانا شریف اللہ سے ملی، اور اس طریقے سے اور بھی کچھ علماء ہیں جن سے مجھے یہ اثر مولانا عبید اللہ لاہور والے ان سے ملی۔ یہ 4 علماء ہیں کہ جو ان سے مجھے روایت جو عالی سند مجھے ان سے حاصل ہے۔ بہرحال سائیں عبدالرشید نعمانی رحم اللہ جو ہے ان کو اجازت حاصل ہے محمد یاسین بریلی سے، اور ان کو اجازت حاصل ہے فضل الرحمان گنج مراد آبادی سے، اور ان کو شاہ عبدالعزیز سے، اور اس طریقے سے میرے اور شاہ اللہ کے درمیان کل 4 واسطے، یہ بہت سند عالی ہے۔ اور حضرت شاہ اللہ کہتے ہیں کہ میرے اور امام بخاری کے درمیان میں 8 واسطے ہیں۔ چنانچہ شاہ صاحب کو روایت ابو طاہر فردی سے ملی، ان کو ابراہیم فردی سے ملی، ان کو جو ہے عبداللہ بن اللہ سعد اللہ سے ملی، ان کو جو ہے قطب الدین نہروالی سے ملی، ان کو نور الدین ابو الفتوح سے ملی، ان کو بابا یوسف حربی سے ملی، اور ان کو جو ہے محمد بن شاد بخت سے ملی، ان کو ابو لقمان قتلانی سے ملی، ان کو امام بخاری سے ملی، تو یہاں تک 8 واسطے۔ تو میں کہتا ہوں میرے 4 واسطے ہیں، شاہ صاحب کہتے ہیں میرے 8 واسطے ہیں، امام بخاری کہتے ہیں میرے 3 واسطے ہیں۔ اب حساب کرو، 4 اور 8 12 ہو گئے، 12 اور 3 15 ہو گئے، امام بخاری خود اب 16 ہو گئے، شاہ ولی اللہ 17 ہو گئے۔ اب اتنی عالی سند ہے الحمدللہ میرے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 17 واسطے کرتے ہیں۔ اس کی بھی میں نے آپ حضرات کو اجازت دی، یا جس کو دل میں تمنا ہے اس کو بھی دے دی۔ بہرحال یہ امام صاحب رحمہ اللہ سند کے حوالے سے، سند کیا ہوتی ہے؟ سند میں ایک راستہ ہوتا ہے کہ جو اسی راستے سے آدمی اللہ کے رسول سے جا کر کے ملتا ہے، یا دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیں کہ جناب رسول اللہ سے یہ باتیں تمام اساتذہ کے دل دماغ سے منتقل ہوتی اور شاگرد کے پاس آ کر کے پہنچتی ہے، اور اسی لڑی سے بندہ رسول کا بن جاتا ہے۔ یہ سند جو ہے آپ کو اللہ کے رسول سے ملاتی ہے، یہ نسبت ہے، یہ تعلق ہے، جیسے نسب ہے تو نسب ایک جسمانی تعلق ہے، نسبت روحانی تعلق ہے۔ آپ حضرات سب جانتے ہیں غلام زید کی ترکیب کہ غلام زید کا زید کا نوکر، اگر ہم رسول اللہ کے نوکر بن جائیں تو اس سے بڑھ کر کیا نعمت عظمیٰ حاصل ہو سکتی ہے؟ تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا شرف ہے کہ پڑھنے والے حضرات علماء کو اپنے اساتذہ کرام کے ذریعے سے یہ نسبت روحانی حاصل ہوتی ہے۔ اور امام بخاری فرماتے ہیں کہ میرا استاد احمد بن اشقاق امام صاحب کی عجیب ان کی بات ہے کہ اپنی کتاب کو شروعات حمیدی سے کیا، سب سے پہلے حمیدی کی سند کو بیان کیا، اور آخری راوی احمد بن اشقاق، تو حمیدی میں بھی حمد ہے، احمد میں بھی حمد ہے، گویا کہ امام نے اپنی کتاب کو حمد سے شروع کیا، حمد پر ختم۔ اور حمیدی اگرچہ امام بخاری رحمہ اللہ جب تک ابو عبد الکبیر کے پاس پڑھتے رہے بخارا میں، تب تک تو حنفیت سے بہت بڑا امام صاحب کا تعلق تھا، لیکن حمیدی کے اور اسماعیل بن عرارہ اور نعیم بن حماد کے صحبت میں آنے کے بعد امام صاحب پر کچھ اثرات اور پڑ گئے، تاہم امام صاحب کا پہلا شاگرد جو حمیدی ہے وہ ہمارا محسن ہے۔ مسند حمیدی میں اس نے حدیث یہ بیان کی کہ قال رسول اللہ صلی اللہ
ان یرکع وبعد ما یرکع راسہ فلا یرفع ولا بین السجدتین۔ اب امام صاحب کے استاد حمیدی بھی کہتے ہیں کہ رفع یدین ایک جگہ پہ، رفع یدین تین جگہ پہ نہیں ہے۔ امام بخاری صفحہ 154 میں عبداللہ بن عمر کی روایت سے 3 جگہوں میں رفع یدین ثابت کرتے ہیں، لیکن امام صاحب کے استاد کہتے ہیں کہ رفع یدین ایک جگہ پہ۔ بہرحال احمد بن اشکاب کے استاد محمد بن فضیل اور ان کو یہ روایت عمارہ بن قعقاع سے ملی ہے اور ابو زرع سے ملی ہے، لیکن یاد رکھیں یہاں کچھ لوگوں سے غلطی ہو جاتی ہے، یہ ابو زرع راضی نہیں ہے، یہ ابو زرع تابعی ہے، ابو ہریرہ کا شاگرد ہے، اور اس کا نام جو ہے وہ حرم بجلی، اور جس کا میں نے پہلے تذکرہ بتایا وہ بھی ابو زرع ہے، یہ بھی ابو زرع ہے، لیکن یہ ابو زرع تابعی ہے، اور وہ ابو زرع جو ہے امام بخاری کا معاصر ہے، جس کا نام عبید اللہ بن عبد الکریم ہے، اس کا نام حرم بجلی۔ بہرحال یہ روایت ابو ہریرہ سے بیان کرتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان، کہ 2 کلمے رحمان کا محبوب ہے۔ باقی یہ سوال جواب تو میں نہیں کرتا ہوں، کیونکہ میرے دار میں اعلیٰ صاحب فرماتے ہیں مختصر کرو جامع کرو۔ تو بہرحال یہ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 2 کلمے ہیں جو رحمان کو محبوب ہیں، یہ صفت بحال متعلق موصوفی ہے۔ کلمے محبوب ہے مانا کلموں والا محبوب ہے، اور حبیبتان الرحمن، ساری صفات کو چھوڑ کر صفت رحمان کا ذکر فرمایا، یہ صفت لا کر کے اشارہ کر دیا کہ اللہ کے رحیم ہے، لہذا تھوڑے عمل پر کثیر اجر عطا فرماتے ہیں۔ لہذا یہ کلمات تو تھوڑے ہیں لیکن ان کا اجر عظیم ہے، اس لیے لفظ رحمان کا یاد فرمایا، حبیبتان الرحمن خفیفتان علی اللسان۔ اللہ کے نبی ترغیب دے رہے ہیں، کتنی خیر خواہی ہمارے ساتھ، کتنی ہمارے ساتھ محبت ہے، اور کتنی ہمارے ساتھ ہمدردی ہے، وہ ہمیں ترغیب دے رہے ہیں کہ آسان تو ہیں، ہلکے تو ہیں، اور آگے تر ہلکے ہیں۔ فنی لحاظ سے دیکھا جائے نہ ان میں کوئی حرف شدیدہ ہے، نہ ان میں کوئی سمجھا کہ یعنی مستثقلہ ہے، نہ اور کوئی ایسا حرف ہے جو زبان پہ بھاری ہو، ورنہ کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان۔ آپ پوری سال کتاب پڑھتے رہے، پھر بات بھی ہوتی رہی کہ حدیث کو ترجمہ باب سے کیا مناسبت ہے، اور میں نے آپ کے خدمت عالیہ میں عرض کیا کہ حضرت شیخ مزید مولانا ذکر رحمہ اللہ نے تراجم کے ساتھ مناسبت کے 70 اصول بیان کیے۔ تو بہرحال یہاں مناسبت یہ ہے کہ ترجمہ باب میں وزن اعمال ہے، یہاں ثقیلتان فی المیزان ہے، تو یہ اس لفظ کی ترجمہ باب کے ساتھ کیا ہوگی، کہو مناسبت ہوگی۔ اور آگے فرماتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ ہمیں تو علم ہے، میں بتاؤں تو پھر آپ حیران ہوں گے۔ سبحان اللہ العظیم میں اس میں تو نحو بھی ہے، اور اسی میں منطق بھی ہے، اسی میں بہت کچھ ہے۔ اللہ کو پیارے اس لیے ہیں کہ اس میں اللہ رب العزت کی تسبیح بھی ہے، تحمید بھی ہے۔ تسبیح یہ درجہ تخلیہ کا ہے، تحمید درجہ تحلیہ کا ہے، یعنی گویا کہ اس جملے میں یہ کہا گیا کہ اللہ رب العزت میں کوئی عیب نہیں، مالا یلیق سے اللہ پاک ہے، اور ما یلیق جتنے بھی ہیں سارے اللہ کے لیے ثابت ہیں، اور کمالات سارے اللہ کے لیے ثابت ہیں، اور عیوب سارے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے منتفی ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ذوالجلال والاکرام ہے۔ اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ عظیم ہے۔ اللہ عظیم کیوں فرمایا؟ دیکھیں اس میں کوئی عیب بھی نہ ہو، اور دنیا کا ہر کمال حاصل ہو، تو وہی عظیم ہے نا۔ تو بتا دیا کہ سب سے بڑا اللہ ہے۔ تو امام صاحب نے آخر میں یہ حدیث لائی، آخری بات کرتا ہوں، اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ میں آپ کو پورا سال پڑھاتا رہا ہوں، امام صاحب کی ایک بات ہے، بنا تو لکھ دیتا ہوں۔ امام صاحب آخر میں ایسا جملہ یا ایسی بات کرتے ہیں
جس میں اشارہ اس طرف ہوتا ہے کہ بھئی کتاب پوری ہو رہی ہے. یہ میری آخری بات سمجھیں، توجہ فرمائیں. آخری جملہ ہر کتاب کے آخر میں امام صاحب ایسی بات کرتے ہیں جس میں اشارہ کرتے ہیں کہ کتاب پوری ہو رہی ہے. لیکن شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، کتاب کے اختتام کی طرف بھی اشارہ ہے، لیکن پڑھنے پڑھانے سننے والے کی زندگی کے اختتام کی طرف بھی اشارہ ہے. کہ چونکہ مرنا ہے لہذا آپ توبہ کریں، تو مانا کتاب پوری ہوئی. اور جب کتاب ایک عمل ہے، جب عمل پورا ہوا تو عمل کے اخیر میں امام صاحب نے یہ حدیث لائی. اس میں اشارہ کر دیا کہ عمل کے اخیر میں کیا ہونا چاہیے، اللہ کی تسبیح ہونی چاہیے. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. جب آپ سلام کہتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں استغفر اللہ. یہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کرتے ہیں اللہ ہم تیری نماز پڑھ کر کے بھی تیرا حق ادا نہ کر سکے. گویا جہاں تیرا مقام ہے اس کے لحاظ سے گویا ہم نے غلطی کی ہے، یا ہماری غلطی معاف کر دے. امام صاحب نے اخیر میں یہ حدیث لا کر کے گویا اس طرح اشارہ کر دیا کہ یہ عمل جو ہے اس عمل میں تو برکت ڈال دے. ساتھ میں اس میں اشارہ اس طرح بھی ہے کہ یعنی جس آدمی کی اخیر میں کوئی بھی ایسا کلمہ زبان میں آ جائے جو اللہ کی عظمت پر دال ہو، بس سمجھو کہ من قال لا الہ الا اللہ کے اندر داخل ہو گیا. یعنی کوئی یوں نہ سمجھے کہ حدیث میں یوں آیا کہ جو آدمی لا الہ الا اللہ پڑھے گا موت کے وقت میں کلمہ پڑھے گا تو جنت میں جائے گا. امام صاحب نے حدیث لا کر کے اشارہ کر دیا کہ کلمہ پڑھے تو بھی کلمہ ہے، اور اگر مرنے کے وقت میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھے تو بھی گویا کہ وہ لا الہ الا اللہ داخل جنت کا مصداق بن گیا. اور اس لیے مصداق بن گیا کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری کلمات امام مبارک کے تھے وہ یہ تھا کہ اللہم الرفیق الاعلی. اے میرے اللہ مجھے رفاقت اعلیٰ چاہیے. تو رفاقت اعلیٰ یہ کلمے کا ثمرہ ہے. جب کلمے کا ثمرہ ہے تو امام نے بتا دیا کہ لا الہ الا اللہ آ جائے، الرفیق الاعلی آ جائے، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم آ جائے، ہر حالت میں داخل جنت کا مصداق آدمی بنے گا. تو لہٰذا تمام حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یہ تسبیح 3 مرتبہ سب بلند آواز پڑھیں. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. آخر دعوانا الحمدللہ. تمام حضرات اپنے